السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 136 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قولوا آمنا باللہ، تم لوگ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس بات کا کھل کر اقرار کریں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو اور اس کی ربوبیت کو تسلیم کریں اور خالص اسی کی بندگی کریں، توحید کو قبول کریں، توحید کا اقرار کریں۔ کیونکہ اس سے پہلے یہود و نصارہ نے جو گل کھلایا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو یہودیت پر آ جاؤ، نصرانیت پہ آ جاؤ، اسی میں ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باطل عقیدے کی تردید کرتا ہے اور پھر مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ قولوا آمنا باللہ، کہ تم یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی رسول پر جو کچھ نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا، اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بھی نازل ہوئی، اس پر ایمان لاؤ کہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، اور اسی پر عمل کرو۔ ایمان لاؤ صرف اتنا کافی نہیں ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو رسول پر اتارا ہے، اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کو پڑھو بھی، سمجھو بھی، عمل بھی کرو اور تبلیغ بھی کرو۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان سارے نبیوں پر جو بھی نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ کی کتاب صحیفے نازل ہوئے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا وہی نازل ہوئی، یعقوب علیہ السلام پر جو نازل ہوا اور ان کی اولاد پر جو بھی شریعت نازل ہوئی، جو بھی حکم نازل ہوا، اس پر تسلیم رکھ، ایمان لاؤ، اس کو تسلیم کرو کہ وہ برحق ہے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ تورات دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کو جو بھی دیا گیا وہ ان کے رب کی طرف سے نازل ہے، نازل کیا ہوا ہے، ان کے رب کی طرف سے، یعنی حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس وحی کی کتاب نازل کی ہے۔ کچھ نبیوں کے بارے میں قرآن میں ان کی کتابوں کے ساتھ صراحت موجود ہے،
داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا۔ اللہ رب العالمین یہاں پر اہل ایمان سے، مسلمانوں سے یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اقرار کریں کہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ سچے رسول ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا، اللہ کی کتاب نازل ہوئی، ایسی آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء گزرے ہیں۔ یہاں پہ چند ناموں کو ہائی لائٹ کیا گیا، ذکر کیا گیا ہے۔ ان نبیوں پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور وہ انبیاء جو آئے وہ بھی حق ہے۔ انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے نجات کافی ہے یا آدمی مومن ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان سبوں پر ایمان لانا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ایک آدمی ہے محمد رسول اللہ پر ایمان لایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نبی نہیں ہے، موسیٰ نبی نہیں ہے، انکار کرتا ہے نبوت کا، پکا کافر ہے۔ مومن وہی ہوگا، صاحب ایمان وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بھیجے ہوئے سارے رسولوں پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھے، تب یہ کیا ہوگا؟ مومن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کو تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے کہ نہیں یہ نبی ہے یہ نبی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ دیکھیے ہم سب سے اخیر میں آئے، امت محمدیہ سب سے آخری امت ہے، اور یہی سب سے بہترین امت ہے، امت وسط اللہ نے ہم کو بنایا ہے۔ ہماری خوبی کیا ہے؟ امت وسط کی پہچان کیا ہے؟ کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، مزید ہم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں اللہ نے دی ہے، جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، جتنے بھی رسول کو بھیجا ہے، ہم ان سبوں کو حق جانتے ہیں، ان سبوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان سبوں کو ان سبوں کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ جیسے یہودیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، انکار کر دیا، یہودیوں نے انکار کر دیا، پھر عیسائیوں نے یہودیوں کا انکار کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی کے انکار ہونے کا دعویٰ کیا، انکار کر دیا۔ تو ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، کس بات میں؟ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ان پر یہ کتاب نازل کی ہے، ہم فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ یعنی ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے یہ اقرار کرایا جا رہا ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے محمد پر اور پھر ان سے پہلے رسولوں پر، یہ ایمان مطلب دل سے ہے، اور پھر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہہ کر ہم سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنی زبان سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اس حیثیت سے ہے کہ ہم محمد رسول اللہ پر اور قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ سابقہ ساری شریعتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شریعت تھی، اللہ کے رسول تھے، اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو حق جانتے ہیں، اس کو سچ جانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، جیسے یہودیوں نے انکار کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو مطلب اس آیت کی تفسیر سے جوڑا ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ یہ اہل کتاب ان کا شیوا کیا ہے؟ یہ بعض پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض نبیوں کو مانتے کہ اللہ کے نبی ہیں لیکن نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہی یہودی ہیں، محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانا، یہی عیسائی ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانا، جبکہ یہ اہل کتاب ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت کا ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو ہم مسلمان اس طرح نہیں ہیں کہ فرق رسولوں میں فرق کریں، اللہ کے جتنے بھی رسول آئے سب حق ہیں، سب سچ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام، اپنا کلام، اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، وہ سب حق ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آپ آخری رسول ہیں، آپ پر کوئی رسول آنے والا نہیں ہے،
لیکن ہم آخری امت ہے، لیکن ہم بقیہ سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کو یہاں تفسیر سے جوڑا ہے، آیت کی تفسیر آیت سے ہے کہ وَيُرِيدُونَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، کہ یہ یہود و نصارہ اہل کتاب نبیوں کو بعض کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے یہ کفار اور یہ مشرکین آپس میں کچھ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اور بعض نبیوں کا قتل بھی کرتے تھے، یہ یہودی تھے۔ اور پھر اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرہ کا قول کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ اے لا نؤمن ببعضہم ونکفر ببعضہم کما فعلت اليہود والنصارى، کہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں بعد میں سے اور بعد نبی کا ہم انکار کر دیں، جیسا کہ یہود و نصارہ نے گل کھلایا تھا، تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو بھی مذاہب چل رہے تھے، یہودیت اور نصرانیت یا اس طریقے سے ملت ابراہیمی، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سابقہ ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب کوئی اگر کہے کہ جب پہلی شریعتیں منسوخ ہے تو ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ امام راضی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم پر ہم ایمان لائیں اور پھر یہ کہیں کہ ان کی شریعت منسوخ ہے، تو کیا اس میں مقصد کیا ہے کہ ان کی شریعت منسوخ ہے پھر ایمان لا کے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہم ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ ان کی شریعت تھی ان کے زمانے کے اعتبار سے، مگر اب ہماری شریعت محمدی جب آئی تو اس نے ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا، تو اس زمانے کے اعتبار سے ان کی شریعت ٹھیک تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو چنا تھا، یہ رسول ہیں، اللہ نے ان کو کتاب سے نوازا ہے، وہی ان پر اپنا پیغام نازل کیا ہے۔ ہم ان یہودیوں کی طرح نہیں ہو جائیں گے، اہل کتاب کی طرح، کہ وہ محمد رسول اللہ کا انکار کریں اور پھر اپنے نبی پر ایمان لائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم امت وسط ہے، امت محمدیہ ہیں، ہم ساری شریعتوں کو تسلیم کرتے ہیں، سارے نبیوں کو حق مانتے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہ ساری شریعتیں منسوخ ہیں، شریعت محمدی پر عمل ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔